سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام واپس تشریف لائے مکے سے، اب مکے سے آنے کے بعد حالات یہ ہیں کہ مکے آنے کے بعد، طائف سے آنے کے بعد، مکے آنے کے بعد حالات یہ ہیں کہ کوئی قیام نہیں کرنے دے رہا ہے۔ بالآخر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایک شخص نے جو ہے وہ مکۃ المکرمہ تک پہنچایا، اور پھر حضور علیہ السلام مکے میں، اور اب جب حضور مکے آئے تو ظالموں کا زور اور بڑھ گیا۔ جو لوگ اسلام لائے تھے غلاموں میں حضرت سیدنا بلال، حضرت عمار ابن یاسر، اسی طریقے سے حضرت عامر، یہ لوگ جو حضرت سمیہ، اسی طریقے سے حضرت یاسر، یہ لوگ جو اسلام لائے تھے، حضرت زنیرہ، حضرت سمیہ، یہ خواتین اور یہ ان غلاموں کو وہ باندھتے، اور باندھنے کے بعد ان لوگوں کو مارتے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت سیدنا بلال پر ظلم زیادہ ہوتا، امیہ بن خلف جو ہے وہ تپتی ہوئی ریت پر سیدنا بلال حبشی کو لٹا دیتا۔ میں بس اتنا ہی چاہتا ہوں، آج ہمارے شہر مالیگاؤں کے اندر پتہ نہیں کچھ لوگوں کو کیا خبط سوار ہے کہ وہ اہل البیت کا ذکر کرتے ہوئے صحابہ کو گالیاں دینے لگتے ہیں۔ یقین جانے میں آپ کو یہی بات برسوں سے کہتا چلا آ رہا ہوں، آج بھی کہتا ہوں کہ لوگوں اہل البیت سے بہت محبت کرو، بہت محبت کرو، بہت محبت کرو۔ ان کی محبت جان ایمان ہے، لیکن محبت اہل بیت کا نام لے کر اصحاب رسول کو ٹارگٹ نہ کرو۔ اور جو لوگ صرف صحابہ کی بات کر کے اہل البیت کو جو ہے وہ ان کی حق تلفی کرنا چاہتے ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں صحابہ سے بہت پیار کرو، بہت پیار کرو، لیکن حضور کے گھر والوں کو نظر انداز نہ کرو۔ ان سے پیار کرنے والوں کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھو، اس لیے کہ یاد رکھنا آل بھی قابل تعظیم ہے، اصحاب بھی قابل تعظیم ہے، اور احترام کرو حضور کی نسبت کی وجہ سے، حضور کے احترام کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جاتا، سینے پہ چٹان رکھ دی جاتی، اور اللہ اکبر ایسے لوہے کے ایسے ڈنڈوں سے مارا جاتا جس کے اندر نوکیں نکلی ہوئی ہے۔ علامہ سید ابو الحسنات نے اس روایت کو لکھا کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی چیزوں سے مارا جاتا کہ جن ڈنڈوں کے اندر، لوہے کے ڈنڈوں میں جو ہے وہ نکیلی چیزیں نکلی ہوئی تھی، نوکیں نکلی ہوئی تھی، اور بلال سے کہا جاتا ایک بار لات و عزا کا نام لے لو، ایک بار کہہ دو میں نے محمد کو چھوڑ دیا، ایک بار کہہ دو اللہ ایک نہیں ہے۔ حضرت بلال حبشی مار پر مار کھاتے اور ایک ہی نعرہ لگاتے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ کہتے محمد کو چھوڑ دو، کہتے واللہ دنیا چھوڑ سکتا ہوں مگر محمد الرسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمار ابن یاسر کو مارتے مارتے بے ہوش کر دیا جاتا، اور ان کی امی حضرت سمیہ کو اتنا مارا ابو جہل نے، وہ ڈنڈے سے باندھ کر کے ان کو مارا گیا، کوئی پیلر کہہ لے، کھمبا کہہ لے، اس سے باندھ کر کے حضرت سمیہ کو مارا گیا، بہت مارا۔ اور اس کے بعد ابو جہل نے کہا جب تو نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا تھا تو کیا تجھے اس کا احساس نہیں تھا، کہ تجھے ڈر نہیں لگتا تھا کہ ابو جہل تیرے ساتھ کیا کرے گا؟ تو حضرت سمیہ فرماتی ہیں جب تک ایمان نہ لائے تھے تب تک سب سے ڈر لگتا تھا، جس دن سے ایمان لے آئے ہیں اب اللہ کے سوا کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ اللہ اکبر، حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مارا، ان کے بالوں کو باندھ کر کے مارا، اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے رسیوں سے جکڑا گیا، اور جب حضرت سمیہ کو کہا کہ ایک بار محمد پہ لعنت کر میں تجھے جو ہے وہ چھوڑ دوں گا، حضرت سمیہ اگرچہ کنیز تھی لیکن آپ نے فرمایا واللہ میں محمد پہ نہیں بلکہ تجھ پہ لعنت کرتی ہوں، تو لعنتی ہے۔ جب ابو جہل نے حضرت سمیہ کی یہ جرأت کو سنا، یہ ہمت کو سنا، تو اس سے رہا نہ گیا، اور بالآخر اس ظالم نے 2 اونٹ منگوائے، ایک اونٹ کے پیر سے سمیہ کا ایک پیر باندھا، ایک اونٹ کے پیر سے سیدہ سمیہ کا ایک پیر باندھا، اور دوسرے اونٹ کے پیر سے سیدہ سمیہ کا دوسرا پیر باندھا، اور اس کے بعد دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑایا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، میری مائیں اور بہنیں بھی پیچھے بیٹھ کر کے سن رہی ہیں
داستان کربلا سننے کے لیے پورے شہر سے میری بہنیں آتی ہیں، پیدل بھی آتی ہیں، بوڑھی عورتیں بھی آتی ہیں۔ میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، میری ماں اور بہنوں، دین کے لیے مردوں نے قربانیاں دی ہے تو مردوں سے پہلے عورتوں نے قربانیاں دی ہے۔ اسلام کے نام پر سب سے پہلی جو شہادت ہے وہ شہادت کسی مرد کی نہیں بلکہ وہ ایک خاتون کی شہادت ہے۔ اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، اے میری بہنوں، صرف اللہ رسول کے فرامین کو سن کر کے یا داستان کربلا کو سن کر کے یا صحابہ کی قربانیوں کو سن کر کے آنکھوں کو نم کر کے آنسو بہا کر کے چلے جاؤ، اس میں مکمل کامیابی نہیں ہے۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، اگر تم سیریل دیکھتی رہو، دین سے دور رہو، تم نماز سے کوسوں دور رہو، دین سے دور رہو، بے پردہ گھومتی رہو، دین سے دور رہو، تو پھر ان محفلوں کا فائدہ کیا ہے؟ بدلو اپنی زندگی کو۔ ان خواتین کو مارا گیا، پیٹا گیا، بلکہ ایک خاتون، ان کا نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا ہے، میری زبان پر نام ہے لیکن ذہن میں نہیں آ رہا ہے، ان کو مارتے مارتے اندھا کر دیا، اور جب وہ اندھی ہو گئی تو کہا کہ دیکھ، تو نے ہمارے خداؤں کے خلاف، ہمارے معبودوں کے خلاف، ہمارے لات و عزا کے خلاف بات کی، انہوں نے تیری آنکھیں چھین لی۔ تو اس وقت اس خاتون نے جواب دیا، واللہ وہ تو اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے، اپنی ناک پہ بیٹھی بھی مکھی کو ہٹا نہیں سکتے، وہ کیا میری آنکھیں چھین سکتے ہیں؟ انشاءاللہ میری آنکھیں میرا اللہ واپس کرے گا۔ یہ کہہ تو دیا، اور کہنے کے بعد پھر اللہ سے کہا، مولا تجھ پر یقین کر کے اتنا بڑا جملہ کہا ہے، اللہ اکبر۔ جب یہ بات آپ نے کہی، رات گزری بھی نہ تھی کہ اللہ نے ان کی آنکھوں کو واپس لوٹا۔ بہرحال قربانیاں ہیں، بڑی قربانیاں ہیں، عجیب غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم، غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اللہ اکبر۔ حضرت سمیہ کو تصور میں لائیں، جب اونٹ کا ایک پیر سے، اونٹ کے پیر سے آپ کا ایک پیر باندھا، دوسرے اونٹ سے آپ کا دوسرا پیر باندھا، اور یوں مخالف سمت میں، توجہ کریں، یوں جب مخالف سمتوں میں اونٹ دوڑے تو انسان کے پیر پھیل نہ جائیں گے، پھٹ نہ جائیں گے، جسم کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب پیر دونوں طرف سے پھیل گئے تو اللہ اکبر، حیا کی جگہ پہ تیر چلایا، اور تیر چلا کر حضرت سیدہ سمیہ کو شہید کر دیا۔ بعض مورخین کے نزدیک یہ پہلی شہادت تھی جو اسلام میں کسی مقدس خاتون کی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ حالات ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سن لیں، آئیے ان لوگوں کے نام بھی ہمیں نہیں پتا ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دہکتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جاتا، اور دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر کے، دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر کے جو ہے وہ انگاروں پر لٹا کر کے سینے پر سل رکھ دی جاتی، مارا جاتا اور کہا جاتا کہ خباب محمد کو چھوڑ دو۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے سب چھوڑوں گا، ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت خباب کی چربی سے وہ جلتے ہوئے کوئلے ٹھنڈے ہو جاتے، مگر حضرت خباب کو وہ اپنی طرف لا نہیں سکتے تھے، جب تک کہ حضرت خباب آخری دم تک کہ ان کی پیٹھ پر وہ جلے ہوئے کوئلوں کا نشان موجود تھا۔ اب آئیے گفتگو کو اینڈ کرتے ہوئے بات عرض کروں، ایک شہادت اور پڑھ دیتا ہوں ایک صحابی کی، اور بات مکمل کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ حضرت خباب ہے، ایک صحابی ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ، کیا قربانیاں ہیں! اسلام پوری قربانیوں سے بھرا ہوا ہے، اسلام میں قربانیاں ہی قربانیاں ہیں، اور کسی کی قربانی چھوٹی نہیں ہے۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں کے اندر پھر ہم جو ہے وہ اصحاب رسول کی مزید قربانیاں اور حضور کی قربانیوں کا ذکر کر کے کل اس سلسلے کو مکمل ختم کریں گے، اور پھر اگلا عنوان شروع ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک صحابی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید فرماتے ہیں، یہ سعید مکے کے رہنے والے تھے، اور جناب خبیب بھی مکے کے رہنے والے تھے۔ خباب اور خبیب میں فرق ہے۔ حضرت خباب حضور علیہ السلام کے بعد بھی ظاہری طور پر حیات رہے، لیکن حضرت خبیب جو ہے
ان کا وصال حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں ہو گیا تھا، بلکہ وہ شہید ہو گئے تھے۔ اور آپ کی شہادت کو میں جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے الفاظ اور لب و لہجے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ سعید کہتے ہیں کہ خبیب جو تھا وہ میرا بچپنے کا دوست تھا، اور ہم لوگ بچپنے سے مکے میں زندگی گزارتے تھے، لیکن جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا، تو سعید کہتے ہیں کہ خبیب مسلمان ہو گئے تھے، اور میں نے خبیب سے بات چیت بند کر دی تھی، اور خبیب سے جب بات چیت میں نے بند کر دی تھی تو پھر حال یہ تھا کہ اب خبیب سے میرا ملنا جلنا نہیں تھا۔ پھر بعد میں ہجرت بھی ہوئی، ابھی ہجرت کا واقعہ ہم نے نہیں پڑھا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کو پڑھیں گے، اور کل بدر و احد کے واقعات بھی ہم سمیٹنے کی کوشش کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ کل یا پرسوں حضور علیہ السلام کے وصال کے حالات بھی پڑھ کے عنوان کو مکمل کریں گے۔ لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ساتھ رہیں گے، اور آپ حضرات دوست و احباب کے ساتھ تشریف بھی لائیں گے جیسے آج آپ آئے ہیں۔ مجھے بے پناہ مسرت ہے کہ اتنی بارش میں بھی آپ حضرات بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھیں۔ اللہ آپ کی نسلوں کو اس کا اجر عطا فرمائے، آپ کو اجر عطا فرمائے۔ اللہ دونوں جہان میں کسی کا محتاج نہ رکھے، مقروض نہ رکھے، آپ کو اور یہ خواتین بہنیں جو چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو بھی ساتھ لائی ہیں، اللہ ان کے بچوں کو دین کا عظیم مجاہد بنائے، اور ان سب کو اللہ اپنی شان کے لائق مولا حسین کی خیرات عطا فرمائے، اس لیے کہ نبی اور آل نبی کی محبت میں یہ سب آئے ہیں۔ اللہ ان محفل رکھنے والوں کو بہتر صلا دے۔ حضرت سعید کہتے ہیں اب ہو یہ گیا تھا کہ بات چیت نہیں تھی، ملاقات نہیں تھی، لیکن خبیب میرا بچپنے کا دوست تھا۔ ایسا ہوا کہ ہجرت ہو چکی تھی، احد کی جنگ بھی ہو چکی تھی، بدر کی جنگ بھی ہو چکی تھی، اور بدر میں 70 مکے کے کافروں کو صحابہ نے مارا تھا، بڑے بڑے سرداروں کو مارا تھا، ان کو دھول چٹایا تھا۔ 313 1000 کے لشکر پر غالب آ گئے تھے۔ کیسے آئے تھے انشاءاللہ کل اس کا کچھ تذکرہ ہم کریں گے، لیکن بہرحال کہتے ہیں کہ مکے والوں نے دھوکے سے کچھ صحابہ کو پکڑ لیا تھا، ان میں سے ایک حضرت خبیب تھے، خبیب کو ہی پکڑ لیا تھا، اور خبیب سے چونکہ ان کو زیادہ دشمنی تھی، کیونکہ حضرت خبیب جو تھے انہوں نے نقصان کیا تھا ان لوگوں کا، تو خبیب کو پکڑ کر پہلے جیل میں رکھا اور قید میں رکھا، اور قید میں رکھنے کے بعد خبیب سے کہا دیکھو خبیب، محمد عربی کو چھوڑ دو، اگر تم ان کو چھوڑ دو گے تم جو کہو گے انعام دیں گے۔ یاد رکھنا پہلے دن سے منکرین اسلام کی کوشش یہ رہی ہے کہ کسی طرح سے محمد الرسول اللہ کے غلاموں کو ان سے دور کریں۔ یاد رکھنا وہ مار کر پیٹ کر دولت کی لالچ دے کر حضور سے دور نہ کر سکے، لیکن آج کے اس وقت کے اندر کتنے ناپاک اور گھنونے منصوبے لوگوں کے، شاید وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو رہے ہیں، مار کے دور نہ کر سکے، دولت دے کے دور نہ کر سکے، سلطنت اور حکومت کا لالچ دے کے دور نہ کر سکے، لالچے دے کے دور نہ کر سکے، مار پیٹ کے دور نہ کر سکے، لیکن آج کے اس دور میں گانوں کی وجہ سے دور کر رہے ہیں اور شاید کامیاب ہو رہے ہیں، گیم کی وجہ سے دور کرنے اور شاید کامیاب ہو رہے ہیں، گندی پکچروں کی وجہ سے دور کرنے اور شاید کامیاب ہو رہے ہیں۔ دیکھو ایک وقت وہ تھا کہ مسلمان اپنے نبی کو یاد کر کر کے سوتا بھی تھا، اپنے نبی کو یاد کر کر کے اٹھتا بھی تھا۔ کہنے والے نے کہا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، یہ ماحول تھا۔ مائیں بچوں کو سلاتی تھی تو رسول اللہ کے معجزات سنا کر، حضور کے واقعات سنا کر، حضور کے اصحاب کے واقعات، حضور کی اہل البیت کے واقعات سنا کر مائیں سلاتی تھی۔ آج مائیں نہ خود وہ واقعات کر کے سوتی ہے، نہ وہ اپنے بچوں کو سنا کر کے سوتی ہے، اب تو ہاتھوں میں موبائل ہے اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہوئے آنکھیں بند ہو رہی ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، پھر سے تجدید وفا کرو، پھر سے دین کی طرف آؤ۔ محافل کربلا کا مقصد ہے اللہ کے دین سے جوڑنا، مصطفیٰ جان رحمت سے جوڑنا، آل و اصحاب سے جوڑنا۔ اللہ اکبر۔ خبیب نے ان کا نقصان تو کیا تھا، خبیب کو ان لوگوں نے کہا چھوڑ دو محمد عربی کو، خبیب کہتے واللہ سب چھوڑیں گے، دامن رسالت نہ چھوڑیں گے۔ تو پھر کہا ٹھیک ہے خبیب، پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سعید کہتے ہیں، اس کے راوی جناب سعید ہے، ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ مسلمانوں کے کٹر مخالف تھے۔ سعید کہتے ہیں جب اعلان ہو رہا تھا کہ چلو تنعیم کی طرف چلو، چلو تنعیم کی طرف چلو، چلو تنعیم کی طرف چلو، خبیب کو جو محمد عربی کے صحابی ہیں ان کو قتل کیا جائے گا، ان کے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے چلو، ان کے قتل کا منظر دیکھنے کے لیے چلو۔ تو سارا مکہ خوشی خوشی حضور علیہ السلام کے صحابی کی شہادت کو، ان کے قتل کے منظر کو دیکھنے کے لیے چل پڑے۔ سعید کہتے
کہتے ہیں بچپنے کا دوست تھا اور پھر اس نے اسلام قبول کر لیا تھا. میں نے اس سے بات چیت تو بند کر دی تھی لیکن بچپنے کی محبتیں تو دل میں تھی, بچپنے کی یادگاریں دل میں تھی. میں بھی اس قافلے کے پیچھے پیچھے اور اس بھیڑ کے پیچھے پیچھے چل پڑا. تنعیم میں جہاں لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا اس مقتل پر میں نے دیکھا کہ آس پاس بھیڑ لگی ہوئی ہے, اور جب خبیب کو لایا گیا ہے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, اور میں جانتا تھا کہ خبیب اس وقت جتنا بہادری دکھا رہا تھا اتنا بہادر نہیں تھا. خبیب کو میں جانتا تھا, وہ بہادر تو تھا لیکن اتنا نہیں تھا. میرا بچپنے کا دوست تھا. اسے باندھ دیا گیا اور پھر اسے ایک پیلر کے ساتھ, ایک کھمبے کے ساتھ جب باندھا گیا پھر کہا گیا خبیب اب بھی موقع ہے, محمد عربی کو چھوڑ دو. اللہ اکبر. تو اس وقت خبیب نے کہا واللہ میں دنیا چھوڑ سکتا ہوں, کائنات چھوڑ سکتا ہوں, لیکن دامن محمد نہیں چھوڑ سکتا. روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جانتے ہیں اس وقت پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر. تو پھر خبیب سے کہا خبیب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. پھر اللہ اکبر. تو خبیب سے پوچھا گیا, ہر مرنے والے سے دنیا کا دستور ہے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے, بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو حضرت خبیب کہتے ہیں میری آخری خواہش صرف اتنی ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو, میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں, اور آخری خواہش یہ ہے جب مجھے قتل کرنا تو میرا رخ مدینے کی طرف کر دینا تاکہ میں رخے جانا, میں مدینے کی طرف رخ کر کے رخے جانا کو تک نہیں سکتا مگر کم سے کم دل کی گہرائیوں سے میں ان کی بارگاہ میں سلام تو پیش کر سکتا ہوں. جب اتنا سنا, سننے کے بعد جل بھن گئے اور اس کے بعد کہا ایسے نہیں ماریں گے اس کو, بڑی دردناک سزا دے کر کے ماریں گے. پھر کیا کہا, چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں چھریاں دے دی, چاقو دے دیے, برچھی دے دیے, بھالے لوگوں نے اٹھا لیے, اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت خبیب کو ان کا جسم کا کرتا اتار کر کے ان کو چبوتے رہے, ان کو چبوتے رہے, خون نکالتے رہے. بچے دوڑتے ہوئے آتے اور ان کے جسم کے اندر نیزہ چباتے, چاقو چباتے, چھری چباتے. حضرت خبیب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ یہ ساری حالت پر بھی اللہ سے کہتے تیرا شکر ہے کہ محبوب کی محبت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یار کی محبت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور اس کے بعد جب پورا جسم جو ہے لہو لہان ہو گیا خون سے, تو ایک ظالم نے کہا کہ خبیب کیا تم اس وقت یہ نہیں سوچ رہے ہو, کیا تمہارے دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی ہوگی کہ تمہیں آزاد کر کے چھوڑ دیا جائے اور تمہاری جگہ یہاں محمد کو کھڑا کر کے قتل کر دیا جائے؟ جب یہ بدترین گستاخانہ جملہ حضرت خبیب کے کانوں میں ٹکرایا تو حضرت خبیب کہتے واللہ ظالم تم یہ کہتے ہو کہ میں یہ سوچوں کہ میری جگہ انہیں کھڑا کر دیا جائے؟ خبیب کہتے اللہ کی عزت کی قسم ہمارے جذبات اپنے نبی کے لیے یہ ہیں کہ ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں لیکن محمد الرسول اللہ کے پیروں میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھے. یہاں رک کر میں صرف اپنے جوانوں سے 2 جملے کہنا چاہتا ہوں, رک کر 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں. خبیب کے جذبات کیا ہیں کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں لیکن میرے آقا کے تلووں میں کانٹا بھی نہ چبھے. اس جملے کو سن کر کے سوچو, وہ تو اپنے جسم کے ٹکڑے کروا کر بھی اپنے نبی کے تلووں میں کانٹا چبھنے کو گوارا نہیں کرتے. مسلمانوں سوچو میرے بھائیوں, جب تم عاشورہ کے دن نمازیں ترک کرتے ہوں گے رسول اللہ پہ کیا گزرتی ہوگی, حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. داڑیاں منڈا کر کے تم جب گٹروں میں پھکواتے ہوں گے حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. صحابہ تو نبی کے تلووں میں کانٹا نہیں دیکھنا چاہتے اور ہم اپنے جرائم سے رسول اللہ کے دل کو دکھاتے ہیں, حضور کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں. اے میری قوم کے جوانوں, گنبد و مینار کے شہر میں رہنے والوں, جب تم بے گناہ کو قتل کرتے ہو اپنے شوق کے لیے, جب تم نشے میں دھت ہو کر کے کسی پہ ظلم کرتے ہو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. جب تم کسی کی بیٹی بہن کو پاپ کی نظر سے دیکھتے ہو, زنا کے اڈوں کو آباد کرتے ہو, رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. سن لو, اللہ کی پوری مخلوق میں محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر ہم سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے. جو سب سے زیادہ اگر کسی نے ہم سے پیار کیا ہے وہ آمینہ کا لال ہے, وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے. خدا را اللہ رب العزت بے نیاز ہے. ذرا دیکھو اللہ اپنے محبوب کی محبت میں
क़िबला बदल देता है। हम उम्मती होकर अपने नबी की मोहब्बत में क्या अपनी ज़िंदगी नहीं बदल सकते, अपनी ज़िंदगी तब्दील नहीं कर सकते? मोहब्बत के कुछ उसूल होते हैं, मोहब्बत के कुछ दस्तूर होते हैं। मोहब्बत कुर्बानियाँ मांगती है, मोहब्बत कुर्बानियाँ चाहती है। ये कैसे हो सकता है कि ज़िना के अड्डे भी आबाद करो और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी में भी रहो? ये कैसे हो सकता है? नशा भी करते रहो और हुजूर से मोहब्बत का दावा भी करते रहो। ये कैसे हो सकता है? सूद के धंधे भी करते रहो और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत का दावा भी करो। एक जगह पर दो चीज नहीं होती। जिस दिल में जराइम बसेंगे उस दिल में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत कैसे होगी, आका की सच्ची गुलामी कैसे होगी? हजरत सैयदना खुबैब कहते वल्लाह मैं अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े करवा दूं लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत के तलवों में कांटा चुभे मुझे गवारा ना हो। जब उन्होंने ये सुना जल भून गए और जब जल भून गए तो कहा इसको जल्दी कत्ल कर दो वरना ये हमारे बहुत सौ को मुसलमान बना ले जाएगा, हमारे बहुत सौ के दिल में ईमान और इस्लाम के बीज बो जाएगा। सईद कहते हैं खुबैब के ये जुमले मेरे दिल में उतर रहे थे, मैं मुतासिर हो रहा था और मैं सोच रहा था इश्क को कितना बेबाक बना देता है, इस्लाम कितना बहादुर बना देता है इंसान को। बिल आखिर उन्होंने खुबैब को जब शहीद करना चाहा तो हजरत खुबैब ने अपना रुख मदीने मुनव्वरा की तरफ किया और अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपसे दूर हूँ लेकिन मेरे आका आखिरी सलाम आपको नहीं कर सकता, लेकिन हुजूर आप मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएं। हुजूर मैं आपको सलाम करता हूँ और देखें आपकी मोहब्बत में मेरा क्या हाल हो रहा है। इधर खुबैब तनईम में मक्के में ये कह रहे हैं, उधर मदीने मुनव्वरा में हुजूर की आंखों में आंसू बह रहे हैं। साहबा ने पूछा आका रोने की वजह क्या है? आका फरमाते हैं मेरा गुलाम मेरी मोहब्बत में जामे शहादत नोश कर रहा है और वो मुझ पे सलाम कर रहा है, उसके सलाम को मुझ पे पेश किया गया है। इस तरह से हजरत खुबैब ने जामे शहादत नोश किया। सईद कहते हैं जब मैं सोया तो मैंने ख्वाब में देखा खुबैब जन्नत के बागों में टहल रहा है। मैंने कहा खुबैब ये मकाम कैसे मिला? कहा तुमने तो सब देखा ना करीब खड़े रहकर, मैंने महबूब की मोहब्बत में कुर्बानी दी, अल्लाह ने मुझे मकाम अता किया। सईद कहते हैं उन्हीं की शहादत का वाक़या मेरे लिए इस्लाम कबूल करने का ज़रिया बन गया और फिर हज़रत सईद मदीने मुनव्वरा जाकर मुसलमान हो गए। ये असहाबे रसूल की कुर्बानियाँ हैं।